वइस और जब कतल तुमने कत्ल किया नफसन एक जान को फद्दार तुम फिर झगड़ने लगे, तुम इख्तिलाफ करने लगे, तुम इसका इल्जाम लगाने लगे, तुम फिहा इसके बारे में। वल्लाहु और अल्लाह ताला मुखरिजुन निकालने वाला है, जाहिर करने वाला है, माँ कुंतुम जो तुम सब थे, तक तुम सब छुपाते पोशीदा रखते। जी इस आयत में जो है वो वही बयान किया जा रहा है जो कल हमने डिस्कस किया था कि वो जो है वो गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया ताकि गाय को ज़िबा किया जाए और उसका एक टुकड़ा लेके जो है वो इस लाश को मारा जाए और लाश उठ के जो है वो बता देगी कि मुझे किसने जो है वो कत्ल किया। तो तुम ये छुपा रहे थे और अल्लाह ताला जो है ये बात जाहिर करने वाला था, यानी ये इस गाय के जरिए। वहीदा कत्ल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फिहा, और आपस में झगड़ा कर रहे थे कि किसने कत्ल किया भाई ये। फकुल नजरिबूहु फिर हमने कहा तुम सब मारो इसको, बिबाजिहा इसके टुकड़े को, कजालिका इसी तरह युहयिल्लाहु जिंदा करता है अल्लाह ताला अल मौता मुर्दे को, व यूरिकुम और वो दिखाता है तुम्हें आयाती ही अपनी निशानी अपनी आयात, लअल्लकुम ताकिलून ताकि तुम सब अक्ल से काम लो, तुम सब समझ जाओ। जी फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ये जो गाय ज़िबा की है इसका एक टुकड़ा लेके जो है इसके लाश को मारो, और अल्लाह ताला इसी तरह जो है वो जिंदा करता है करेगा मुर्दों को। व यूरीकुम आयाती ही, और अल्लाह ताला दिखाता है तुम्हें अपनी निशानी लअल्लकुम ताक़िलून ताकि तुम जो है वो दुनिया में ही समझ लो कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरह जिंदा करता है। देखें ये मौजूदात हैं जो बनी इसराइल की कौम को जो है वो बिल्कुल वन टू वन दिखाए गए। यानी तूर पहाड़ को जो है वो ऊपर ले जाना पीछे हमने पढ़ा, फिर जो है वो उनके सामने एक गिरोह को जो है अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया, फिर इस तरह जो है वो गाय को ज़िबा करके जो है वो हुक्म दिया गया कि लाश को मारो, लाश जो है वो खड़ी होगी और उसने बोलना शुरू कर दिया। तो अब ये अल्लाह ताला की इतनी निशानियां देखने के बाद इंसान का दिल जो है वो नरम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि कैसा हुआ, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इतनी निशानियां देखने के बाद फिर क्या हुआ। तुम फिर कसत सख्त हो गए कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादी जालिका इसके बाद, फाहिया पस वो कल हिजारती पत्थर की तरह, औ अशद्दु कसवा या इससे भी ज्यादा सख्त, व इन और जो है ना, यानी अल्लाह ताला की इतनी निशानियां करीब से देखने के बाद जो है वो तुम्हारे दिल जो है वो पत्थर की तरह सख्त हो गए, और या उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। क्यों? क्योंकि बाज पत्थर जो है वो अल्लाह ताला ने कुछ पत्थरों की इकसाम बताई हैं। वह इन्ना मिनल हिजारती, व इन्ना और बेशक मिनल हिजारती पत्थरों में से, लमा अलबत्ता जो लमा अलबत्ता जो यतफज्जरु वो फूट पड़ती हैं मिन हुल अनहार उससे नहरें, व इन्ना और बेशक मिनहा उसमें से बाज, लमा अलबत्ता जो यशक्का को फट जाते हैं, फयखरुजु फिर निकलता है मिनहुल मा उससे पानी। ये पत्थरों की इकसाम बताई जा रही है जी। एक और यहाँ जो है, व इन्ना और बेशक मिन्हा इनमें से बाज, लमा अलबत्ता जो यखबितु गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से खौफ से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला बिगाफिलिन हरगिज गाफिल, अम्मा उन कामों के बारे में जो तामलून तुम सब करते हो। जी यहाँ पर जो है वो यही बताया जा रहा है कि तुम्हारे दिल जो है वो पत्थरों की तरह सख्त हो गए इस वाक़ये के बाद, या उससे भी ज्यादा सख्त। हालांकि कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनमें से जो है वो नहरें फूट पड़ती हैं, यानी पत्थर जो है वो फट जाता है और उसमें से नहरें निकल आती है, और वो ज्यादा इंसानों को जो है वो मुफीद करती हैं। वह इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो जो फटते हैं और उसमें से जो है वो चश्मा फूट 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 जो है वो उठता है। अब जो है वो चश्मा जो है वो एज कम्पेयर टू नहरें जो है वो कम लोगों को जो है मुस्तफीद करता है, लेकिन खैर ये भी फायदे वाली बात है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पत्थर तो इस तरह के होते हैं कि वो उसमें से नहरें फूट पड़ती हैं, वो उसमें से जो है पानी निकल आता है, और कुछ पत्थर तो ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से जो है गिर ही पड़ते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो गाफिल नहीं है जो तुम करते हो। यानी देखें ये इसको क्या कहेंगे, कासत कल्बी क्या कहेंगे इसको नादिश की, दिल की सख्ती जो है वो, ये दिल सख्त कब होता है? दिल सख्त तब होता है जब अल्लाह ताला की निशानियां बंदा देख ले और फिर भी ईमान ना लेके आए। दिल सख्त तब होता है
جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بندے کے سامنے ہو اور بندہ جو ہے وہ ہیل و حجت سے کام لے، جیسے کہ یہ ہیل و حجت سے کام لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ایک احکامات آ چکے ہیں کہ بھئی اللہ نے حکم دے دیے گائے کو ذبح کر دو، اب اس میں جو ہے وہ ہیل و حجت جو ہے وہ مین میخن نکال رہے ہیں کہ گائیں کیسی ہونی چاہیے جی، گائیں کا رنگ کیسا ہونا چاہیے جی، اور جو ہے وہ ہمیں بتائیں گائیں اصل میں ہونی کیسی چاہیے، اس طرح کی باتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہے وہ نکال رہے ہیں، تو ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعات سے بھری ہوئی ہے سورہ بقرہ، تو یہ کیوں میں بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک حدیث میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بل میں یہ داخل ہوئے تھے نا، جس سوراخ میں یہ داخل ہوئے تھے، اسی سوراخ میں یہ امت بھی، امت محمدیہ بھی داخل ہوگی۔ یعنی ہم نے بھی دیکھ لینا ہے کہ کیا ہمارے دل تو سخت نہیں ہو رہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ کے سمجھنی ہے، صرف پڑھنا ہی نہیں، ہم نے اپنے آپ پر جو ہے وہ دیکھنا ہے، امپلیمنٹ کرنا ہے کہ کیا ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل بھی جو ہے وہ سخت ہو رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو۔ تو دوسری بڑی اہم بات یہ، ایک ہوتا ہے رجیم چینج، رجیم چینج بولتے ہیں REGIME، رجیم چینج یعنی کوئی تبدیلی آ رہی تھی بیسیکلی اس وقت جو ہے نا، یعنی 1400 سال تک جو ہے وہ اس قوم پر، بنی اسرائیل پر کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی اس قوم میں موجود ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہ کوئی نبی جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتا تھا اس قوم میں۔ تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے یہ قوم، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، یعنی اتنی فضیلت دینے کے باوجود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ قوم جو ہے وہ اس پر مسکنت، ذلت اور رسوائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی۔ اب جو ہے وہ یہ قوم رجیم سے باہر ہو رہی تھی، اور رجیم میں ان جو ہو رہی تھی نا قوم، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو رہی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ اگلی جو پارے میں جو ہے وہ قبلہ چینج کرنے کے بھی آرڈرز آ گئے کہ بھئی اب اس قبلے کو چھوڑ دینا ہے، اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی بیت المقدس کی طرف، بلکہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ تو یہ سارا یہ چینج آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ چینج کیوں آ رہا ہے، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہو گیا ہمارا، جی نازش۔ افتتمعون، کیا پس تم سب توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، ان یؤمنو، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تم پر، وقد اور یقیناً تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سب سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام۔ اچھا، یہ افتتمعون، یہ بیسیکلی جو ہے یہاں پر خطاب جو ہے وہ مدینے کے سادہ دل نو مسلموں کی طرف ہے، جو ابھی ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں نا، یہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو خطاب کر رہا ہے کہ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی یہودی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف نہیں لائے تھے تو یہودیوں نے جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کیا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور ایون کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے، مدینے میں تشریف لانے کے بعد بھی یہودی جو ہے وہ ذکر کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ آخری نبی جو ہے، اس کی یہ نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی ہیں، انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپس میں بیان کرتے تھے۔ تو وہ بیسیکلی جو نئے مسلمان ہو رہے تھے نا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے بھی اہل کتاب ہے، اب ایک کتاب اور نازل آ گئی، ایک اور کتاب جو ہے اس کا نزول ہو گیا، اب یہودیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ توقع رکھتے کوئی ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے جو ہے وہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے۔ پھر ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے تھے اسے، من بعد ما اس کے بعد جو، عقلوہ وہ سمجھتے تھے اسے، وہم اور وہ سب، یعلمون جانتے تھے۔ یعنی میں نے جیسے کہ بتایا کہ یہ یہودیوں سے کئی بار سن چکے تھے، جو نئے مسلمان تھے نا، کئی بار یہ سن چکے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ اب یہ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر یہودیوں نے یہ کام کیا کہ تورات میں جو خلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا گیا تھا نا، اس میں انہوں نے جو ہے وہ تبدیلی، تحریف کر ڈالی۔
اور ایمان لانے کی وجہ یہ بتائی کہ اس نبی کا تو حلیہ تورات میں مذکور حلیے سے مختلف ہے، یعنی تورات کو بدل دیا انہوں نے، خود کو نہیں بدلا، تورات کو بدل دیا. تو من بعد ثم یحرفونہ، وہ سب بدل ڈالتے تھے اسے، اس کے بعد ما اکلوہ، وہ سب سمجھ لیتے تھے، یعنی سمجھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بدل دیتے تھے. قوم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہی آخر نبی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب خلا الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے الی بعض بعض کی طرف. یعنی جب وہ مومنین کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا، جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی جب یہودی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ سب کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو انہیں، خبر دیتے ہو انہیں، بما، اس سے جو فتح اللہ، کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، حجت پیش کریں تم پر، بھی اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اچھا، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے لیے تورات میں کافی مواد موجود تھا، کہ کچھ باتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشہور کر چکے تھے، اور کچھ باتیں جو ہے وہ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے اس کے بعد بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرتے تھے. تو جب وہ اپنے آپ جب آپس میں ملتے تھے نا یہودی، تو وہ پھر یہ بات کہتے تھے، وہ آپ نے تو تم نے تو مسلمانوں کے سامنے تورات کی باتیں بتانی شروع کر دی. ٹھیک ہے، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، یعنی کیا تم بتاتے ہو انہیں، مسلمانوں کو بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر باتیں کھول دی ہیں، یعنی اللہ نے تم پر یہ بات کھول دی ہے نا کہ یہ آخری نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، تو اللہ نے تم پر یہ بات کھول دی ہے، تم ان کو کیوں بتاتے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ اللہ کے نزدیک تم پر حجت پیش کر سکیں کہ اللہ انہاں نوں تے پتہ سی یہودیاں نوں کہ یہ آخری نبی ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئے. افلا تعقلون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ دیکھیں کتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بالفاظ دیگر ان یہود علماء کا، یہ وہ نہیں کہہ رہے کیا تم عقل نہیں رکھتے، یعنی ان کے سردار نہیں کہہ رہے یہ تو کیا تم سب عقل نہیں رکھتے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں، افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں عقل رکھتے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. اب یہ کہہ دیں کہ سردار ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ نازش کہہ دیں کہ اس کو یوں کرنا چاہیے، افلا تعقلون، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے. تو بہرحال جو فکرے کی بناوٹ ہے نا، اتحدثونہم اور افلا تعقلون، یہاں سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ کھول رہے ہو ان مسلمانوں پر وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور یہ تم جو باتیں ان کو جا کے بتاتے ہو نا، یہ تو حجت قائم کریں گے اللہ کے نزدیک، کوئی عقل سے کام لو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں ان کا خیال تھا، یہودیوں کا خیال تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، یعنی کیسا ان کا بھونڈا سا خیال تھا کہ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے قیامت والے دن کہ یا اللہ انہوں نے تو سب کچھ پتا سی. تو یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی معرفت اتنی کمزور تھی، انہیں یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کھلی اور چھپی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو یہودی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، جی نازل شاہ والا یعلمون، اولا یعلمون، اور کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ خوب جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں. یعنی ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب باتوں کو جاننے والا ہے، یعنی اتنی ان کی معرفت کمزور تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو یہ کچھ آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں ان میں نا ان آیات کی خوبصورتی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا، اس کے بعد جو ہے وہ 2 یا 3 آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک چوٹ لگائی. عمومی چوٹ لگانے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بات ہمیں بتائی جو ہمیں پلے سبق آموز بات بتا دی. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ پچھلے آیات میں
کہ उनके पहले तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का वाकया बयान किया और कि गाय को ज़िबा करो, और जो है उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या एक अमूमी बात बता दी जो तमाम मुसलमानों के लिए है, सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारतिन औ अशद्दु क़स्वा, उसके बाद उनके दिल सख्त हो गए और पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। अब ये एक अमूमी बात जो है अल्लाह ताला ने बता दी। इसी तरह जो है ये सिलसिला जो है मेरे ख्याल है 10 रुकू तक ये चलेगा ये, तो अभी मेरे ख्याल है 5 या 6 रुकू में है। बहरहाल ये कुछ 10 रुकू तक चलना है आगे तक, तो ये इसी तरह ये बातें चलती रहेंगी और हमने इसको ध्यान से समझते रहना है। और ये सूरह बकरा जो है वो इसके मुतालिक आता है कि इसमें जो है वो फहम पैदा करना चाहिए। ये घर में अगर वैसे बंदा इसकी तलावत करे ना तो घर पाक हो जाता है ये जिन्नात से, शैतानी असरात से। तो घरों में जो है इसकी खूब तलावत करनी चाहिए। तो कोशिश करें कि इसको जो है वो ज़ुबानी याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें मसले वाली बात नहीं है, इतनी इतनी जो है वो डिग्रीज हमने ले रखी हैं, तो अगर ये एक सूरत एक ज़ुबानी याद कर लेंगे तो वो मसला नहीं हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ, मुझे याद तो है थोड़ी सी, लेकिन सारी याद नहीं है, थोड़ी सी याद है। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमें ये ज़ुबानी याद करवा दे और इसका मफहूम भी अल्लाह ताला हमें समझा दे। तो सर इसकी आखिरी आयत भी बहुत अहमियत की हामिल है। जी, आखिरी आयत जो है वो आखिरी 2 आयत और सूरा फातिहा, ये जो है वो किसी नबी को पहले नहीं दी गई थी। ये इस तरह की हदीस हमने पढ़ी थी गालिबन सूरा फातिहा के तर्जमे में, उसकी तशरीह में। तो ये अर्श के खजानों में से है, वो आखिरी 2 आयत जो है वो तो अर्श के खजानों में से है। सूरा फातिहा की आखिरी 2 आयत जो है वो सूरा बकरा की आखिरी 2 आयत जो हैं वो रात को सोने से पहले पढ़नी चाहिए। जी, कोई क्वेश्चन करना है आप लोगों ने? आज ये समझ में आ गया ना, आज का कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। चलें ठीक हो गया। चलें ठीक है, इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होती है फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।